شہر میں دیکھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال ہے. نون لیگ پچھلی دفعہ 13 میں بھی اور 18 میں بھی پانچوں قومی اسمبلی کی نشستیں یہاں سے جیتی ہے. اس دفعہ بھی لگتا یہ ہے بظاہر کیونکہ پی ٹی آئی کا بلہ جانے کے بعد پلہ بھاری ہو گیا پی ایم ایل این کا. شہر کے اندر جا کے سیاست دیکھتے ہیں اور لوگوں کا رسپانس بھی دیکھتے ہیں. آج ہی چلتے ہیں. خرم دستگیر خان گجرانوالہ میں پچھلے کئی سالوں سے یہ انتخابی سیاست میں چھائے ہوئے ہیں. 2018 کے انتخابات میں قومی کی ساری نشستیں پی ایم ایل این نے جیتی تھی. اس دفعہ کیا فرق ہونے جا رہا ہے؟ خرم صاحب بہت شکریہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اس دفعہ انتخابی میدان 2018 سے تھوڑا مختلف ہے. 2018 میں لگتا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے پشت پہ کھڑی ہے لیکن آپ نے 5 سیٹیں قومی کی یہاں سے نکال لی تھی. اس دفعہ پی ٹی آئی میدان میں نہیں ہے, کوئی فرق پڑے گا اس سے؟ جی گجرانوالہ مسلم لیگ نون کا بہت بڑا ایک قلعہ ہے اور نواز شریف سے محبت کرتا ہے اور اس محبت کا کچھ حصہ میرے حصے میں بھی آتا ہے. تو ہمیں تو یہ توقع ہے کہ یہ ہم 2013 میں بھی ہم نے کلین سویپ کیا تھا, 18 میں بھی کیا تھا اور انشاءاللہ 2024 میں بھی کریں گے. عوام کا جو ان کے وابستگی ہے اور ان کا جو لگاؤ ہے میاں نواز شریف کے ساتھ اور پارٹی کے ساتھ وہ الحمدللہ قائم ہے. اور ایک کچھ غم و غصہ بھی ہے کہ جس طریقے سے میاں نواز شریف کے ساتھ ظلم کیا گیا تو وہ جو ناانصافی ہے اس کا انصاف بھی اس دفعہ انشاءاللہ گجرانوالہ کے ووٹر کریں گے. اچھا 2 دفعہ آپ کلین سویپ کر چکے ہیں تو کیا چیز ہے جو آپ نے حلقے کے لوگوں کے لیے ایسی کی کہ وہ آپ کو بار بار ووٹ کر رہے ہیں؟ جی 2-3 باتیں ہیں جی. ایک تو جو حلقے کی جو ترقیاتی ضروریات ہیں ان پہ ہم مستقل کام کرتے رہتے ہیں. جو انفراسٹرکچر ہے جو جنہیں ہم کہتے ہیں میونسپل سروسز, سیوریج ہے, گند کی صفائی ہے, اسکولوں کی بہتری ہے, اسی طرح ہسپتال کی جو سہولیات ہیں. بس ایک چیز جس کے اوپر بہت ایک غم و غصہ ہے وہ یہ ہے کہ جب مسلم لیگ نون کی 13 سے 18 کی گورنمنٹ تھی پنجاب میں تو انہوں نے تمام جو دوائیاں تھیں وہ مفت کی ہوئی تھیں ہسپتالوں میں, ٹیسٹ مفت کیے ہوئے تھے. تو جیسے حکومت تبدیل ہوئی وہ مفت دوائیاں بھی ختم ہو گئیں, وہ ٹیسٹ بھی ختم ہو گئے. تو لوگ کیونکہ صحت ایک بہت بڑا ایشو ہے تو لوگوں کی یہ خواہش ہے کہ وہ دوبارہ سے وہ سارا معاملہ اگر وہی حکومت ہے وہی وسائل ہیں لیکن نون لیگ جو ہے وہ ڈیلیور کرتی ہے, یہ ڈیلیور نہیں کر کے گئے. تو یہاں گجرانوالہ میں جب ہم آپ آن دا گراؤنڈ ہیں تو پھر پنجاب حکومت کی جو بھیانک پرفارمنس تھی 18 سے 22 بھی وہ بھی ایک ایشو ہے کہ لوگ چاہتے ہیں کہ بس وہ انجینئر خرم دستگیر خان انجینئر خرم دستگیر خان زندہ باد, غلام دستگیر خان زندہ باد, غلام دستگیر خان زندہ باد, چودھری بلال نثار مہربانی مہربانی جی مہربانی جی. تو دیکھیں یہ دو سیناریوز ہیں, قومی معاملات بھی ہیں اور لوکل معاملات بھی ہیں. ان دونوں میں ہم مسلم لیگ نون رسپونڈ کرتی ہے اپنے ووٹروں کو. 2 سیناریوز ہیں. ایک تحریک انصاف نے پنجاب میں 4 سال بزدار جیسے نااہل شخص کو وزیر اعلیٰ رکھا, اس کا آپ کو ایڈوانٹیج ملے گا. 16 ماہ کی پی ڈی ایم شہباز شریف کی حکومت, اس کا آپ کو نقصان ملے گا. جو مہنگائی ہوئی, جو پاکستان میں بجلی کے ریٹ, پیٹرول کے ریٹ, وہ بھی تو ایک چیلنج آئے گا نا. لوگ پوچھیں گے کہ آپ کے دور میں یہ 16 مہینوں میں جو کچھ ہوا ہے اس کا کیا کریں گے؟ دیکھیے میں نے ابھی تک جو اپنی انتخابی مہم میں پورے شہر میں جا رہا ہوں بلکہ شہر سے باہر بھی جا رہا ہوں, یہ جو خدشہ تھا یہ درست ثابت نہیں ہوا. جو ووٹر ہے نا جی وہ ماضی کی سزا سے زیادہ مستقبل کی امید کے اوپر فوکسڈ ہے. وہ یہ جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ اس پارٹی کو ووٹ کرنا چاہتے ہیں جو ان کی نظر میں مہنگائی کا حل کرے گی, جو ان کی نظر میں بجلی کے بلوں کا حل کرے گی. اور ہمارا جو ان کے سامنے ہمیشہ سے استدعا بھی ہے کہ صرف نواز شریف کی گورنمنٹس وہ ہیں جنہوں نے کر کے دکھایا, جنہوں نے مہنگائی 2018 کی جو 13 میں جو مہنگائی تھی اس کو کنٹرول کر کے دکھایا تھا, لوڈ شیڈنگ کو کنٹرول کر کے دکھایا محمد نواز شریف. تو لہٰذا وہ جو پرفارمنس ہے وہ صرف ہمارے ہاتھ میں ہے.
تو یہ ضرور ہے کہ لوگوں کے ذہن میں یہ ایک خدشہ ہے، لیکن یہ میرے لیے بھی ایک سرپرائز ہے کہ جو ووٹر ہے وہ نواز شریف کے حوالے سے مستقبل کے اوپر فوکسڈ ہے، بجائے کہ وہ کہیں کہ جی 16 ماہ کی سزا دینی ہے۔ خرم صاحب اگر بلہ میدان میں ہوتا ہے تو میچ کا زیادہ مزہ نہیں آتا؟ نہیں جی، میچ تو الیکشن کوئی بھی آسان نہیں ہے، وہ چاہے 13 کا بھی ہو، وہ 18 کا ہو۔ 18 میں تو ہمیں یوں محسوس ہوتا تھا کہ شاید ہم کسی غیر ملک میں آ گئے ہیں، جس قسم کا ٹریٹمنٹ تھا، لیکن ابھی بھی ہم تو الیکشن اپنا پوری محنت سے، پورے ولولے سے، پورے جذبے سے، اور جو ہمارا ایک طریقہ کار ہے کہ ہر علاقے میں جا کر وہاں کے لوگوں سے بات کرنی ہے، اور یہ بھی ایک تبدیل ہو رہا ہے جی ملک صاحب پاکستان کی جمہوریت میں، کہ اب یہ کم ہے کہ جی ایک کوئی ایم این اے ایم پی یا امیدوار کھڑا ہو کے عوام سے خطاب کرے گا، اب تو ہر علاقے میں جا کر وہاں کے بزرگوں سے، نوجوانوں سے گفتگو کرنی ہے، ان کو سمجھانا ہے کہ یہ کیا معاملات ہیں، کیسے آگے چلنا ہے، کون پہلے آگے لے کر چلا اور کون جو ہے اس میں ناکام ہوا ہے۔ اچھا خرم صاحب، آپ کے علاقے میں روڈ انفراسٹرکچر بہتر ہے، یونیورسٹی، سکولز، کچھ ایسی چیز ہے جو اگر دوبارہ یہ لوگ آپ کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں تو آپ کے ذہن میں یہ خاکہ ہو کہ میں اب آؤں گا نا تو یہاں کوئی کمپیوٹر سائنس کا ادارہ بنے گا یا میڈیکل کالج بنے گا یا کوئی ریسرچ سینٹر بنے گا، کچھ ایسے ذہن میں ہے چیز؟ جی 2 چیزیں ہیں جی، آئی تھنک سب سے زیادہ اس وقت گوجرانوالا کو ضرورت ہے ایک نئے بڑے ہسپتال کی، جو جنرل ہاسپٹل جسے ہم کہتے ہیں، تو وہ ہماری ترجیح ہے، اور دوسرا ایک یونیورسٹی ترجیح ہے۔ اگر وقت ہو تو کبھی آپ دکھائیں، الحمدللہ ہم نے 2008 سے 18 کے دوران تمام جو سرکاری اسکول تھے وہ نئے بنا دیے ہیں، نئے، ان کے انفراسٹرکچر، ان کے اندر جو ہے وہ نیا فرنیچر، جو ان کی سہولیات تھیں وہ ہم نے، تو سکولوں کے حوالے سے ہم الحمدللہ بہت اچھا سچویشن ہے، سڑکوں کے حوالے سے بہت اچھی سچویشن ہے۔ میڈیکل کالج ہم نے ملک صاحب 2011 میں بنا دیا تھا، اب تو بڑا ویل اسٹیبلشڈ ہے، کیونکہ اس کے ساتھ ایک 500 بستر کا ہسپتال بھی ہے، وہ بھی نیا بنا دیا تھا، بلکہ وہ بھی جب ہماری حکومت نے اپنی مدت مکمل کی تو اس کا سٹرکچر کھڑا تھا، تو وہ 4 سال جو ایک عذاب عمرانی تھا اس دوران وہ اس کو چالو بھی نہیں کر پائے، تو ابھی ہم نے چالو کروایا اس کو دوبارہ۔ تو اب ایشو یہ ہے کہ شہر کے اندر ایک ہسپتال چاہیے، ایک یونیورسٹی کی ڈیفینیٹلی یہاں ضرورت ہے، لوگوں کی خواہش ہے، اگرچہ پنجاب یونیورسٹی کا کیمپس بھی ہے لیکن خواہش ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے وہ شہر کی جو خاص طور پہ جو میونسپل سروسز ہیں، گوجرانوالا پاکستان کے جو بڑے 5 شہر ہیں ان میں سے ایک ہے، تو لہٰذا ادھر ایک بڑی سنجیدہ طریقے سے جو سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا نظام ہمیں بہتر کرنا ہے، سیوریج کے نظام میں بہت بڑی بہتری آنی ہے۔ ایک اور چیز کریے میری فرمائش کے اوپر، پچھلی دفعہ آیا تھا تو یہاں ابھی بھی کوشش کروں گا ان سے پہلوانوں سے مل کے ہوں، ان کے 5-10 نئے اکھاڑے بنائیے، گوجرانوالا کی پہچان ہے وہ پہلوان، بالکل اکھاڑے 10 اکھاڑے تو بننے چاہیے۔ جی اکھاڑے بنی، اکھاڑوں سے زیادہ اس وقت گوجرانوالا جو ہے پوری دنیا میں پاکستان کا نام روشن کر رہا ہے ویٹ لفٹنگ میں جی۔ پیڑاں والی لسی ہونی چاہیے جی، اور پلوان ہونے چاہیے نے تاڑے شہر دے وچ نظر آندے، اگر وہ نہ نظر آندے پھر پتہ نہیں لگے گا نہیں تو تسی چلو نا، انہیں تانوں پلانے لسی جنی مرضی کا پروگرام نہیں کر سکا۔ ہاں اس کے بغیر نہیں دیکھو جی مہربانی، دیکھو جی ملک صاحب اصل مینیو تے ہے کہ پہلے تسی سری پائے کھانے نے، مغز کھانے نے، پھر لسی پینی ہے، پھر اٹھن دے قابل نہیں تسی رہنا جی، پھر ہوتے ہی پہ جانا۔ لیکن گوجرانوالا کا دل بہت بڑا ہے، یہ بات واضح ہے کہ پاکستان کے لوگ ترقی چاہتے ہیں، وہ گالیاں نہیں چاہتے، وہ انتقام نہیں چاہتے، وہ نفرت کی سیاست نہیں چاہتے، وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچوں کا مستقبل ان سے بہتر ہو۔ تو اس کے لیے جو ہے وہ ہم میدان میں ہیں، اور پہلے بھی کھڑے تھے، انشاءاللہ آگے بھی کھڑے رہیں گے۔ بیسٹ آف لک۔ تھینک یو ویری مچ، بڑی مہربانی۔